2024 کے الیکشن کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ آج نیوز پر جاری ہے اور بے لاگ تبصرے وقت بہت کم رہ گیا ہے. کچھ ہی گھنٹوں کے بعد باقاعدہ طور پر پولنگ بھی شروع ہونے والی ہے. بے لاگ تبصروں کے لیے ایک دفعہ پر آپ کو لیے چلتے ہیں منیس جہانگیر کی جانب. بہت بہت شکریہ. اور آج ٹی وی کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ جاری ہے. کل پاکستان یعنی دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت ووٹ ڈالنے جائے گی اور سب کے ذہن میں میرا خیال ہے ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, شوکت پراچا صاحب, آج سب کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ کل امن و امان کی صورتحال کیسی ہوگی, چونکہ ہم نے آج دیکھا ہے کہ بلوچستان میں 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں, ایک پشین کے اندر اور ایک قلعہ سیف اللہ کے اندر. اور قلعہ سیف اللہ کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ JUIF جو ہے ان کے امیدوار نشانے پر تھے اور اب تک جو جاں بحق ہونے والوں کی تعداد ہے وہ 27 ہو چکی ہے. اور آج جو ہے JUIF کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب ان کے اوپر بھی جو ہے حملہ ہوا ہے, چمن کے اندر حملہ ہوا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. خیبر پختونخوا میں کیا سچویشن رہے گی, چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر جو امیدوار تھے وہ بھی نشانے پہ تھے, پولنگ سٹیشنز نشانے پر تھے, وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نگراں وزیر داخلہ بلوچستان زبیر جمالی صاحب, رہنما JUIF سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, فیروز جمال صاحب جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے. سب سے پہلے کامران مرتضیٰ صاحب, آپ سے ہم افسوس کر سکتے ہیں 3 بڑے واقعات بلوچستان کے اندر ہوئے. آپ کے جو 2 جسے کہتے ہیں رہنما ہیں, ایک حمداللہ صاحب اور پھر آپ کے ایک امیدوار, ان کے اوپر حملہ ہوا. تو کیا یہ تھریٹس پہلے سے تھے آپ کی پارٹی کو؟ دیکھیے یہ کئی مہینے ہو گئے ہیں کہ یہ تھریٹس چل رہی ہیں. مولانا کو میرے خیال 1 درجن سے زیادہ ایڈوائزریاں مولانا صاحب کو خود جاری ہو چکی ہیں, ان کے بیٹے کو جاری ہوئی ہیں. ان کو مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کمپین نہ کریں, آپ باہر نہ نکلیں. باجوڑ کا واقعہ ہوا تھا, الحمدللہ پہ پہلے فائرنگ ہوئی تھی اور بہت سارے دوستوں کو جو ہے نا اس طرح سے فائرنگ کی گئی ہے, اس میں کچھ شہداء بھی ہیں. آج جو ہے وہ جو ہمارے صوبائی امیر ہیں ان کے حلقے میں یہ واقعہ ہوا ہے, ان کا مرکزی دفتر تھا اور یہ شکر ہے کہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے, مگر باقی جو لوگ موجود تھے وہ بھی ہمارے بچے اور بھائی تھے جو شہید ہوئے ہیں. اور بہت بڑا واقعہ ہے, بڑا جانی نقصان ہوا ہے. اور پھر صرف یہ نہیں, اس وقت بھی جو ہے نا وہ پنجگور کے علاقے سے اطلاع آ رہی ہے کہ وہ ہمارے امیدوار کے گھر پہ فائرنگ جاری ہے. نصیر آباد میں NA 254 میں جو ہے وہ نظام الدین لیڈی صاحب ہیں, ان کو ایک علاقے میں جو ہے نا ان کو روک دیا گیا ہے. وہ صرف جو ہے نا وہ جو سرکاری جو فیوڈل لارڈز ہیں وہاں کے وہ صرف اس میں جو ہے نا انہوں نے مورچہ بندی کی ہوئی ہے, وہ اس میں اس علاقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کو ایک مخصوص حلقہ جس میں تقریباً 40 پولنگ سٹیشنز ہیں اس میں انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا. اور اس طرح سے پورے بلوچستان میں ہمارے لیے جو نا بہت مشکلات ہیں. مستونگ میں ایک دھماکہ ہوا پولنگ سٹیشن پہ, پورا بلوچستان ہمارے لیے مصیبت بنا دی گئی ہے اور ہم موو نہیں کر پا رہے ہیں. اور میں آفس سے آ رہا ہوں تو گھر سے 10 فون آ رہے تھے, آپ کہاں ہیں, آپ کیوں ہیں, آپ کس جگہ پہ ہیں. تو یہ حالات ہیں اس وقت. چونکہ ہمارے ساتھ نگراں وزیر داخلہ بلوچستان زبیر جمالی صاحب بھی موجود, کا کیا مطالبہ ہوگا, کیسے وہ JUIF کو بالخصوص تحفظ دے سکتے ہیں, اور جو ووٹر کل نکلنا جا رہا ہے اور اپنا حق رائے دہی جو ہے استعمال کرنے جا رہا ہے اس کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ میں نگران جو ہے وہ تو کم از کم 2 صوبوں کی حد تک جن صوبوں میں ہمارا انفلوئنس ہے اس میں تو مکمل طور پہ ناکام ہے. میں ان سے مطالبہ نہیں کرتا ہوں, جو میرے احتجاج کا ایک طریقہ ہے کہ میں ان سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا. وہ بیچارے بے بس ہیں. اور اگر زبیر صاحب محترم ہے میرے لیے ذاتی طور پہ, مگر ان کی بے بسی کی انتہا ہے. وہ صرف مذمت کر سکتے ہیں, وہ ان کے ساتھ جو ہے نا زبانی طور پہ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی کہہ سکتے ہیں, مگر نہ وہ آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے اور نہ کچھ اور ہوگا. اس کا کوئی ریڈریسل نہیں ہو پا رہا. ہم نے کئی مہینوں سے یہ مسلسل ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرات ہیں, ہمارے لوگوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, مگر جو ہے وہ ماسوائے بیانات کے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب بھی یہ بیانات ہوں گے, صبح تک اللہ رحم کرے کہ کیجولیٹیز کیا ہوں گی.